أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق اللہ العظیم. نجران سے آئے ہوئے عیسائی وفد کے ساتھ حضور انور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو، اس کی تفصیلات کا ذکر آل عمران کے آغاز سے ہی ہو رہا ہے. مقصد اس گفت و شنید کا یہی تھا کہ انہیں ہدایت کی راہ نصیب ہو اور پھر قرآن پاک میں اس گفت و شنید کا تذکرہ ہوا تاکہ دیگر یہود و نصارہ ہر زمانہ کے وہ بھی متوجہ ہوں، انہیں بھی دعوت دی گئی. بعض خوش نصیب اس زمانہ میں بھی ایمان لے آئے، اس گفتگو کے تناظر میں حق کو قبول کر لیا، اور بعد میں بھی ممکن ہے بے شمار لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ یہ بات چیت بنی ہو، قرآن میں ذکر یہ آیات طیبات بنی ہوں، تاہم اکثریت ہدایت سے محروم رہی. آج جو آیت مبارکہ سر فہرست تلاوت ہوئی اس میں اس طبقہ کی ہدایت سے محرومی کی وجہ ذکر ہو رہی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ارشاد فرمایا حق واضح ہو جانے کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اپنی کتب میں علامات و بشارات پڑھنے کے بعد، دل میں یقین رکھنے اور نجی محفلوں میں اقرار و اعتراف کے بعد اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھے تو اسے کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ سب کچھ جانتے بوجھتے، سب کچھ دیکھتے سنتے حق کا انکار کرنا ظلم ہے اور ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ضدی متعصب ظالم لوگ اللہ انہیں اپنی طاقت سے زبردستی ہدایت کی طرف نہیں لاتے، رستہ دکھاتے ہیں. چلنے والے کی خوش قسمتی اور نہ چلنے والے کی محرومی اور بد نصیبی. تو ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کھلی آنکھوں سے روشنی دیکھے اور اس روشنی سے فائدہ بھی اٹھائے، پھر کوئی سورج کے نکلنے کا انکار کرے تو ایسے بد نصیب کو کون منائے گا؟ ایسے ضدی کو کون منائے گا؟ کون اسے سمجھائے گا کہ روشنی دیکھنے کے باوجود سورج کا انکار کر رہے ہو؟ یہود و نصارہ اور دوسرے ایسے طبقات جنہیں اچھی طرح علم ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کتابوں میں ان کی بشارات علامات موجود ہیں، نجی محفلوں میں ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، پھر یہ ہدایت پر نہیں آتے تو ان کا کیا کیا جائے؟ یہ لوگ
حق کی ناقدری کر رہے ہیں، اپنے مفادات کے لیے، اپنے ضد کے لیے دین کو قربان کر رہے ہیں۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ جنت کے دعوے دار ہیں، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں اور اللہ سے رشتہ داری بنا رہے ہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کے یہ دعوے بالکل غلط۔ یہ اللہ کے محبوب رشتہ دار کیا، انہیں جنت کیا ملنی، یہ تو اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہیں، فرشتوں کی طرف سے، پوری انسانیت کی طرف سے لعنت کے مستحق ہیں، اس لیے کہ کھلی آنکھوں سے حق دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے حق دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ جزا کے نہیں سزا کے مستحق ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور پھینک دیتے ہیں اور ان پر لعنت ہوتی ہے۔ لعنت تو یہ اپنے آپ پر خود بھی کرتے ہیں، جب پڑھا جاتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو پھر خود پڑھ کر بھی سمجھ کر بھی کوئی جھوٹ کی طرف جائے تو گویا اپنے آپ پر خود لعنت کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ تو اس عذاب میں کمی ہوگی اور نہ ہی کوئی مہلت دی جائے گی، وقفہ دیا جائے گا۔ یہ انجام کیسے ہوا؟ ضد کی وجہ سے ہوا۔ یہ انجام کیسے ہوا؟ دنیاوی مفادات کے لیے دین کو قربان کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے جب حق سمجھ آ جائے اور جب سچ واضح ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لینا ہی دانش مندی ہے۔ انانیت، نفسانیت، ضد، ہٹ درمی، یہ چیزیں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔